بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا دارالعلاج اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بھوک کے بارے میں۔ بھوک کیوں لگتی ہے؟ بھوک کس طرح لگتی ہے؟ اگر بھوک بند ہو جائے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھوک بند ہو جائے تو اس کو کس طرح سے دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور ضروری بات کہ حد سے زیادہ بھوک کیوں لگتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بات کو شروع کرتے ہیں کہ بھوک کیسے لگتی ہے۔ طب کی تھیوری میں جو ریسرچ ہے، طب کی سالہ سال کی اور جدید معلومات کی روشنی میں، جب عضلات کے اندر انسانی جسم کا جو اہم عضو ہے سٹامک، اس سٹامک کے عضلات کے اندر جب سکیڑ پیدا ہوتا ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کھچاؤ کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے جو اس معدہ کے سٹامک کے اعصاب ہوتے ہیں ان کے اندر تحلیل واقع ہوتی ہے، اور بالکل اسی طرح سے اعصاب کا جو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، دماغ کے مقام پر بھی تحلیل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس احساس کا تحلیل پیدا ہونے کے نتیجے میں جو احساس پیدا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، اس کا نام بھوک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس بات کا سوال کہ بھوک کیسے لگتی ہے، اور بھوک کی بند ہونے کی کیا وجوہات ہے، بھوک کے بڑھ جانے کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم بات کرتے ہیں آگے۔ جب عضلات کے اندر حد سے زیادہ سکیڑ ہو جاتا ہے اور اعصاب میں معدہ کے اور دماغ کے مقام پر حد سے زیادہ اعصاب کے اندر تحلیل واقع ہو جاتی ہے، تو بھوک کا احساس حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ جو القلب بھی کہتے ہیں، اور یہ بھوک کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس موقع کے اوپر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کھائے جاتا ہے اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کو بھوک کا احساس رہتا ہے، وہ جس کو ہم پیٹو کہتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس کو قابو کرنا بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہم عضلات کے اندر جو حد سے زیادہ سکیڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے، تشنج کی جو حالت ہے، اس کو پھیلاؤ کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم گرم غذائیں، اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جسم کے اندر خشکی اور صداع کا غلبہ ہوتا ہے، خلت صداع بڑھ چکی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے علاج کے لیے؟ ہم نے خلت صداع کو خارج کرنا ہے، اور جو خشکی ہے اس کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ ہم تری والی چیزیں استعمال کریں گے، ہم گرمی والی چیزیں استعمال کریں گے۔ جسم کے اندر جیسے ہی گرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو خشکی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی، جو گرمی ہے وہ خشکی کو ختم کرنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ گرم تر دوائیں استعمال کریں گے، گرم خشک بھی گاہے بگاہے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خشکی آلریڈی جسم میں موجود ہے تو آپ بہتر ہے یہ ہے کہ آپ گرم تر اور تر گرم غدی اعصابی اور اعصابی غدی دوائیں اور غذائیں استعمال کریں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ کہ کھائے جائے اور بھوک ختم نہ ہو، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اگر یہی سکیڑ جو عضلات میں پیدا ہوا ہے، یہی سکیڑ اگر اعصاب میں پیدا ہو جائے، اب ہم بات کرتے ہیں اعصاب کی، تو اعصاب میں یہی جب سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے تو تب جو عضلات ہیں وہاں پر سکون اور تسکین پیدا ہو جاتی ہے، رطوبات جمع ہو جاتی ہیں عضلات کے اندر، اور جو غدد کا نظام ہے، جو گلینڈ سسٹم ہے پورے جسم کا، وہ سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، اب وہ سیکریشنز کو پیدا نہیں کر پاتا۔ اچھا، اور جو عضلات ہیں وہ سکیڑ میں نہیں آتے، اعصاب سکیڑ میں حد سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو بھوک بالکل ہی بند ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، ریاح کی زیادتی ہو جاتی ہے، رطوبات کے ساتھ ریاح کی زیادتی ہوتی ہے، اکیلے ریاح کی زیادتی نہیں ہوتی، رطوبات کے ساتھ ریاح کی زیادتی ہوتی ہے،
اور کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کچھ نہ بھی کھائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے، بہت کچھ کھایا ہوا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ تکلیف آپ کو آپ میں سے کسی دوست کو محسوس ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خشکی پیدا کرنے والی دوائیں استعمال کرنی ہیں جو جسم کے اندر سے رطوبت کو نچوڑ کر خارج کر دے۔ جسم کے اندر بلغم کا بڑھاؤ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے جسم کے اندر خلت بلغم کو خارج کرنا ہے، بلکہ آپ حکمت سے اگر کام لیں تو کسی معتبر حکیم سے رابطہ کرنے تو وہ آپ کو ایسی غذائیں بتا دے گا، ایسی دوائیں بتا دے گا جو آپ کو خلت بلغم کو ہی چینج کر کے سودا میں لے آئے گی، اور آپ کے جسم میں جب خلت بلغم خارج ہونے لگ جائے گا یا وہ سودا میں تبدیل ہونے لگ جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی بھوک بحال ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا جی جب اعصاب کے مقام پر تحریک ہو تو پھر بھوک کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ عضلات کے مقام پر تحریک ہو تو بھوک کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بتا دیا کہ اعصاب کے مقام پر اگر تحریک ہو، اب بھوک کے اندر اعصابی تحریک میں بھوک کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلی ویڈیوز کے اندر کہ حیاتی اعضاء جو ہیں وہ 3 ہیں، تو ان تینوں کے اوپر ہی جو سمپل آرگنوپیتھی کی تھیوری ہے وہ بیس کرتی ہے۔ تو اب ہم اسی طرح بھوک کی بھی پھر 3 ہی قسمیں بنتی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب غدد کے مقام پر گلینڈ سسٹم میں تحریک ہوگی تو پھر اس وقت جو ہے وہ بھوک کی کیا صورتحال ہوگی۔ جب غدد کے اندر سکیڑ پیدا ہو جائے گا، غدد کے اندر تحریک ہوگی، پورے جسم کا جو غدی نظام ہے وہ سکیڑ کی حالت میں آ جائے گا، تو جسم کے اندر جو رطوبت بڑھے گی، جو جسم کے اندر خلت بڑھے گی، رطوبت نہیں، جو جسم کے اندر خلت بڑھے گی تو وہ خلت صفرا ہوگی۔ خلت صفرا جسم کے اندر حد سے زیادہ بڑھ رہی ہوگی، تو خلت صفرا حد سے زیادہ بڑھ جانے سے طبیعت میں ابتلا پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر جو ہے وہ ہیجان کی کیفیت ہوگی، امتلا پیدا ہوگا، متلی کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، یا کسی بھی دوست کے جسم کے اندر صفرا بڑھا ہوا ہوگا تو اس کا بلیروبین ٹیسٹ کے اندر پازیٹیو آتا ہے، بڑھا ہوا آتا ہے، بلیروبین بڑھا ہوا آتا ہے، بائل اس کا جو ہے نا اس کے اندر صفرا جو ہے وہ خلت صفرا بڑھ جاتی ہے، خون کے اندر خلت صفرا جمع ہو جاتی ہے، ہیپیٹائٹس اور یرکان کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر یہ تینوں اعضاء کے اندر کی تحریک میں جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو 1 بائی 1 علیحدہ کسی ویڈیو میں بھی بتائیں گے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بھوک کے بارے میں، تو وہاں پر بھوک بالکل بند ہو چکی ہوتی ہے، اور وہاں پر ہم کیا کریں گے، وہاں پر ہم جسم سے صفرا کو خارج کر دیں گے، تو جو اس کی اعصاب کی حالت، عضلات کی حالت اور غدد کی حالت جو طبعی حالت ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور بھوک جو ہے وہ اپنی طبعی حالت کی طرف آ جائے گی۔ تو دوستو آج ہم نے بات کی آپ کے سامنے بھوک کی مختلف تحریکوں میں کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، جب بھوک کے حالات بگڑنے لگیں تو ان کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی نظریہ مفرد اعضاء کی ایک نئی تحقیق اور تشخیص کی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔